سبھی بچوں کو خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو لیسن میں ہم بہار بورڈ درجہ 8 اردو کے سبق نمبر 18 کو پڑھیں گے۔ اس سبق کا عنوان ہے بیراگی۔ بیراگی کہتے ہیں جوگی، فقیر، سادھو، سنت وغیرہ کو کہتے ہیں بیراگی۔ تو سب سے پہلے ہم اس سبق کا مطالعہ کریں گے، اسے پڑھیں گے اور اس کے بعد اس کے مشق میں دیے گئے تمام سوالات کو بھی حل کریں گے۔ تو آئیے آپ بھی اسے ہمارے ساتھ پہلے پڑھ لیں۔ مہاراجا بال کشن اودھ کے آخری بادشاہ سلطان عالم واجد علی شاہ کے دیوان تھے، جن کا کام حکومت کی آمدنی اور خرچ کا حساب کتاب کرنا تھا۔ انہیں بادشاہ کی طرف سے بھاری تنخواہ ملتی تھی، جس کو وہ دل کھول کر خرچ کرتے تھے۔ وہ ہر سال برسات کے موسم میں ہندوستان کے سادھوؤں کی دعوت کرتے تھے۔ یہ دعوت لکھنؤ کے عیش باغ میں ہوتی اور پورے 4 مہینے تک رہتی تھی۔ واجد علی شاہ کے وزیر اعظم نواب علی نقی خاں کو، جو حضور عالم کہلاتے تھے، اس طرح ہر سال لکھنؤ میں سادھوؤں کی جمگھٹ لگنا پسند نہیں تھا۔ شاید اس لیے کہ اس کی وجہ سے لکھنؤ میں بلکہ پورے ہندوستان بھر میں مہاراجا کا نام نواب کے نام سے زیادہ مشہور ہو گیا تھا۔ نواب اس فکر میں رہتے تھے کہ کسی طرح واجد علی شاہ اس میلے کو ختم کرنے کا حکم دے دیں۔ آخر ایک دن جب میلے کو شروع ہوئے 1 مہینہ ہو رہا تھا، انہوں نے بادشاہ کے دربار میں اس کی بات چھیڑی۔ سلطان عالم، آج کل تو عیش باغ میں خوب رونق ہے۔ اچھا، کیوں؟ بادشاہ نے پوچھا۔ سادھوؤں کا میلہ چل رہا ہے جہاں پناہ۔ ہاں، ہم نے سنا ہے برسات کی رت میں مہاراجا بال کشن عیش باغ میں کچھ سادھوؤں کو بلاتے ہیں۔ کچھ سادھوؤں کو تو نہیں، ہزاروں کو جہاں پناہ، ہزاروں کو۔ ملک بھر کے سادھو آ جاتے ہیں۔ ہاں، پھر تو سچ مچ ہزاروں جمع ہو جاتے ہوں گے۔ اور سلطان عالم یہ سب پورے 4 مہینے تک عیش باغ میں ڈیرا ڈالے رہتے ہیں۔ 4 مہینے تک۔ اور سلطان عالم 4 مہینے تک ان ہزاروں سادھوؤں کو کھانے پینے، رہنے سہنے کا سارا خرچ مہاراجا بال کشن اپنی جیب سے دیتے ہیں۔ اوہو، اس میں تو مہاراجا کا بڑا پیسہ اٹھ جاتا ہوگا۔ مگر سلطان عالم، مہاراجا کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ دعوتیں شاہی خزانے کے پیسے سے ہوتی ہیں۔ نہیں حضور عالم، کسی کے بارے میں بری بات نہیں سوچنا چاہیے۔ سلطان عالم، سرکاری پیسے کا سارا حساب کتاب مہاراجا کے ہاتھ میں رہتا ہے، جو چاہیں وہ کریں، مگر ہمارے راجا ایسے آدمی نہیں ہیں۔ مگر سلطان عالم، پھر ہزاروں آدمیوں کو 4 مہینے تک روزانہ کھانا کھلانا، ان کا انتظام کرنا، یہ سب۔ سورج ڈوب رہا تھا۔ عیش باغ میں ہر طرف سادھوؤں کی کٹیاں دکھائی دے رہی تھیں، جن پر نئے پھوس کے چھپر پڑے ہوئے تھے۔ زیادہ تر سادھو اپنی اپنی کٹی سے باہر نکل آئے تھے۔ ان میں تپسوی، جوگی، بیراگی سبھی تھے۔ کوئی منتروں کا جاپ کر رہا تھا، کوئی بھجن گا رہا تھا، کوئی چیلوں کو اپدیش دے رہا تھا اور کوئی کتھا سنا رہا تھا۔ گھنٹیاں بج رہی تھیں، آرتیاں اتاری جا رہی تھیں اور سندل کے دھوئیں سے سارا عیش باغ مہک رہا تھا۔ اچانک سندل کی خوشبو میں کیوڑے، گلاب، اگربتی اور عنبر کی خوشبوئیں بھی شامل ہو گئیں اور سادھوؤں نے دیکھا کہ عیش باغ کے پوربی فاٹک سے خوشبوؤں کے دھوئیں میں لپٹی ہوئی شاہی سواری اندر آ رہی ہے۔ موتی جھیل کے کنارے پہنچ کر سواری کے ساتھ کے سب لوگ رک گئے۔ ان کے بیچ سے واجد علی شاہ ایک خوبصورت سجے ہوئے گھوڑے پر سوار نکلے۔ انہوں نے موتی جھیل کا ایک چکر لگایا اور پھر ایک چکر لگایا اور بالکل چپ چاپ ایک کٹی پر نظر ڈالتے آگے بڑھ رہے تھے، اور تمام سادھو آنکھیں جھکائے خاموش کھڑے تھے۔ ان میں بہت سے ایسے تھے
جو کسی بادشاہ کے درشن کرنے کو ثواب کا کام جانتے تھے، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ بادشاہ کے چہرے کو نظر بھر کر دیکھنا بے ادبی کی بات سمجھی جاتی ہے، جس پر سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے کوئی سادھو ڈرتے ڈرتے کنکھیوں سے بادشاہ کی طرف دیکھتا بھی تو فوراً نظریں ہٹا لیتا تھا۔ آخر بادشاہ ایک کٹی کے پاس پہنچ کر رک گئے۔ کٹی کے آگے ایک خوبصورت جوان سادھو سر جھکائے کھڑا تھا۔ بادشاہ نے، جو خود بھی بہت خوبصورت جوان تھے، اس کے بھبھوت ملے ہوئے بدن اور سر کے بالوں کی لمبی جٹاؤں کو غور سے دیکھا، پھر بہت نرم آواز میں پوچھا، بیراگی ہو؟ ہاں دیالو، نام کیا ہے؟ کشن داس۔ شری کشن جی مہاراج کے بھگت ہو؟ ہاں دیالو، بادشاہ نے کہا، ہم نے بھی کرشن لیلا لکھی ہے، وہ محل میں کھیلی بھی جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ دیر تک کرشن جی کے قصے سناتے رہے اور بیراگی حیرت سے ان کو دیکھتا رہا۔ وہ یہ بھی بھول گیا تھا کہ بادشاہ کے چہرے پر نظر نہیں ڈالنا چاہیے۔ آخر اس نے کہا، آپ تو کوئی گیانی پنڈت معلوم ہوتے ہیں۔ نہیں بیراگی، اتنی دیر میں وہاں پر سادھوؤں کی بھیڑ لگ گئی۔ بادشاہ نے بتایا کہ وہ خود بھی قیصر باغ میں جوگیا میلہ شروع کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد وہ واپس جانے کے لیے مڑنے لگے۔ اتنے میں ایک بہت بوڑھا جوگی بھیڑ میں سے نکل کر آگے بڑھا۔ بادشاہ کے قریب پہنچ کر اس نے ہاتھ جوڑے اور کہا، مہابلی، ہمارے سوبھاگیہ سے آپ یہاں پدھارے۔ اب ہماری ایک پرارتھنا ہے کہ ہم سب کو اپنے درشن کرا دیں۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا، جوگی جی، ہم تو خود آپ سب کے درشن کرنے آئے تھے، مگر خیر۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے گھوڑے کی سنہری لگام کو ہلکے سے ہلایا اور ایک بار پھر موتی جھیل کا چکر لگایا، اور اس بار سب سادھوؤں نے جی بھر کر انہیں دیکھا۔ پھر بادشاہ سواری کے جلوس میں جا ملے اور کچھ دیر میں جلوس عیش باغ کے فاٹک سے باہر نکل گیا، لیکن 2-3 شاہی افسر، 10-12 نوکر، کئی بڑے بڑے صندوق عیش باغ ہی میں رہ گئے۔ افسروں نے بتایا کہ بادشاہ حکم دے گئے ہیں کہ ہر سادھو کو 5-5 روپے ان کی طرف سے دان کرنے کے لیے دیے جائیں۔ رات گئے تک عیش باغ میں سکوں کی جھنکار سنائی دیتی رہی۔ اسی رات مہاراجا بال کشن واجد علی شاہ کے دربار میں ڈرتے ڈرتے پہنچے۔ کچھ دیر میں دربار سج گیا۔ بادشاہ محل سے آ کر تخت پر بیٹھے۔ علی نقی خاں تخت کے ایک طرف سینے پر ہاتھ باندھے ادب سے کھڑے تھے۔ دوسرے درباریوں سے 1-2 باتیں کرنے کے بعد بادشاہ نے مہاراجا بال کشن کو اپنے سامنے بلوایا۔ کچھ دیر تک غور سے ان کو دیکھتے رہے، پھر بولے، راجا، آج ہم تمہارا میلہ دیکھنے عیش باغ گئے تھے۔ مہاراجا نے ہاتھ جوڑ کر کہا، خداوند نعمت، یہ میلہ مہاراجا ٹکیٹ رائے کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، مگر تم نے اسے بہت بڑھا دیا ہے۔ ہزاروں سادھو آ جاتے ہیں۔ ہم نے سنا ہے کہ تم 4 مہینے تک سب کو اپنے پاس سے کھلاتے ہو۔ مہاراجا کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بادشاہ کی بات کا کیا جواب دیں۔ اتنے میں انہیں بادشاہ کی آواز سنائی دی، راجا، ہم تمہارے اس کام سے جتنا خوش ہوئے اتنا کسی کے کام سے نہیں ہوئے تھے۔ کچھ دیر تک دربار میں خاموشی رہی۔ پھر بادشاہ نے اپنے وزیر اعظم کی طرف دیکھا، آہستہ سے مسکرائے اور بولے، یہ سب سادھو ہمارے شہر میں آتے ہیں اور ہمارے باغ میں رہتے ہیں، پھر تو وہ ہمارے مہمان ہوئے، کیوں حضور عالم؟ بے شک سلطان عالم، علی نقی خاں کو کہنا پڑا، بے شک بے شک۔ تو پھر ان کی مہمان نوازی کا بوجھ راجا کی جیب پر نہیں پڑنا چاہیے۔ اب ہر سال یہ سارا خرچ ہمارے خزانے سے دلوائیے۔
یہ کہہ کر بادشاہ آرام کرنے چلے گئے۔ قریب 40 سال گزر گئے۔ درگا پوجا کا زمانہ تھا۔ کلکتے کے ایک بڑے مندر کے باغ میں دور دور سے آئے ہوئے کچھ سادھو بیٹھے ہوئے مندر کے پجاری سے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے۔ ان میں سے کئی سادھو شاہی زمانے میں لکھنؤ کے عیش باغ میں واجد علی شاہ کے مہمان رہ چکے تھے۔ وہ اس پر افسوس کر رہے تھے کہ پورے ہندوستان کو ہڑپ کر لینے کے بعد اودھ کی سلطنت پر بھی انگریزوں نے قبضہ کر لیا اور لکھنؤ کو ویران کر دیا۔ پجاری نے بتایا کہ سلطنت چھن جانے کے بعد سے واجد علی شاہ کو کلکتے ہی کے ایک محلے مٹیا برج میں رکھا گیا ہے اور آج کل وہ بیمار ہیں۔ یہاں کلکتے میں اس کے بنواس کو 30 برس سے اوپر ہو گئے۔ پجاری کہنے لگا، اس کی بادشاہی نہیں رہی تو کیا ہوا؟ وہ تو ہے، وہ ہمارے دیش کا آخری بادشاہ ہے۔ پھر پجاری نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور بولا، اس کے بعد کسی بادشاہ کے درشن نہیں ہوں گے۔ یہ سنتے ہی ایک بوڑھا سادھو اٹھ کر کھڑا ہوا۔ شام کو وہ بوڑھا سادھو مٹیا برج میں واجد علی شاہ کے بنوائے ہوئے امام باڑے سبتین آباد کے پھاٹک کے سامنے والی سڑک پر ایک کنارے کھڑا ہوا تھا۔ بازار والوں کی باتوں سے اسے معلوم ہو گیا تھا کہ بادشاہ سیر سے واپس آنے والے ہیں اور اسی پھاٹک پر اتریں گے۔ کچھ دیر میں شاہی سواری کا چھوٹا جلوس آتا دکھائی دیا۔ سواری قریب سے گزری تو سادھو نے بادشاہ کو غور سے دیکھا۔ وہ بڑھاپے میں بھی بہت شاندار خوبصورت معلوم ہو رہے تھے۔ ان کے پپوٹے سوجے سوجے سے تھے، لیکن ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ سواری سادھو کے سامنے سے گزر گئی۔ فاٹک کے پاس بادشاہ کو کئی لوگوں نے سہارا دے کر سواری سے اتارا، لیکن فاٹک میں داخل ہونے کے بجائے بادشاہ مڑے اور سہارا دینے والوں کو پیچھے چھوڑ کر اکیلے ہی آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس مجمع کی طرف بڑھنے لگے جو ان کو دیکھنے کے لیے اکٹھا ہو گیا تھا۔ یہ شاید نئی بات تھی، اس لیے بادشاہ کو آتا دیکھ کر سارا مجمع تتر بتر ہو گیا۔ صرف سادھو اپنی جگہ پر کھڑا رہا، یہاں تک کہ بادشاہ اس کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ سادھو ہاتھ جوڑ کر جھک گیا اور بادشاہ نے کہا، تم کب آئے کشن داس بیراگی؟ سادھو کچھ دیر تک گمسم رہا، پھر گھٹی ہوئی آواز میں بولا، مہابلی، آپ نے مجھے پہچان لیا؟ بھلا ہم اپنے مہمانوں کو نہیں پہچانیں گے؟ بادشاہ نے کہا۔ کچھ رکے، پھر بولے، بیراگی، اس دن عیش باغ میں جب ہم بادشاہ تھے تب تو تم نے ہم کو دیالو کہا تھا، اب ہم بادشاہ نہیں ہیں، پھر ہم کو مہابلی کیوں کہتے ہو؟ مہابلی، بیراگی بولا، بادشاہ تو آدمی کا دل ہوتا ہے۔ آپ بادشاہ ہیں اور سدا بادشاہ رہیں گے، لیکن ہر بادشاہ دیالو نہیں ہوتا۔ آپ دیالو بھی ہیں اور مہابلی بھی۔ اتنی دیر میں بادشاہ کو سہارا دینے والے لوگ قریب آ گئے تھے، لیکن بادشاہ وہیں پر کھڑے کھڑے بیراگی سے اس کے سفر کا حال پوچھتے رہے۔ جب بیراگی نے بتایا کہ وہ آج ہی رات کو کلکتے سے واپس جا رہا ہے تو بادشاہ نے پوچھا، ہمارے مہمان نہیں ہوگے؟ پھر بولے، مگر اب تو ہم خود بھی فقیر ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے بڑے موتیوں والا ایک ہار اپنے گلے سے اتار کر بیراگی کی طرف بڑھایا، اسے ہماری طرف سے دان کر دینا۔ بیراگی نے ہار کو دونوں ہاتھوں سے لے کر آنکھوں سے لگا لیا۔ بادشاہ مڑے اور کئی لوگوں کا سہارا لیے دھیرے دھیرے چلتے ہوئے سبتین آباد کے فاٹک میں داخل ہو گئے۔ لمبے اور تھکا دینے والے سفر کے بعد جب کشن داس بیراگی اپنے مٹھ پر واپس پہنچا تو اس کے چیلوں نے اسے خبر دی کہ کلکتے میں اودھ کے بادشاہ واجد علی شاہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ بیراگی یہ خبر سن کر کچھ نہیں بولا،
लेकिन 3 दिन बाद तक वो अपनी कुटी से बाहर नहीं निकला। चौथे दिन चेलों ने देखा कि बैरागी मरा पड़ा है। उसकी आंखों पर बड़े मोतियों का एक हार रखा हुआ था। हार के कुछ दानों पर बैरागी के आंसू छोटे छोटे मोतियों की तरह चमक रहे थे। और मश्क की जो शुरुआत है, सबसे पहले मुश्किल अल्फाज के मानी है जिसे याद कर लेना चाहिए। रुत के मानी मौसम, तपस्वी तपस्या करने वाला, पूजा करने वाला, दर्शन नज़ारा दीदार, महाबली बहुत ताकतवर, सल्तनत हुकूमत, मजमा भीड़ हुजूम, तितर बितर इधर उधर मुंतशिर हो जाना, बैरागी जोगी फ़कीर, सुल्तान आलम अवध के आखिरी बादशाह वाजिद अली शाह का खिताब, दीवान दरबार का एक ओहदा, उपदेश वाजो नसीहत, भभूत राख, खुदावंद नेमत, मुराद बादशाह आका मालिक। और पहला सवाल है दर्जा झील सवालात के चार मुमकिना जवाबात दिए गए हैं। सीह जवाब चुनकर लिखें। पहला सवाल है महाराजा बाल किशन किस बादशाह के दीवान थे? वाहिद अली शाह, माजिद अली शाह, अमजद अली शाह, वाजिद अली शाह। तो सही जवाब क्या होगा? वाजिद अली शाह। दूसरा सवाल है ऐश बाग में हर साल किनकी दावत होती थी? तो सही जवाब होगा साधुओं की। तीसरा सवाल वाजिद अली शाह मेला देखने कहाँ गए थे? सही जवाब होगा ऐश बाग। अगला सवाल है किसने कहा मेहमान नवाजी का सारा खर्च हमारे ख़जाने से दिलवाइए? इसका सही जवाब होगा बादशाह ने। उसके बाद है वाजिद अली शाह के इंतकाल की खबर सुनकर किसकी मौत हो गई थी? तो सही जवाब होगा बैरागी की। और मश्क में आगे चंद सवालात हैं, सोचिए और बताइए। पहला सवाल है आप तो कोई ज्ञानी पंडित मालूम होते हैं, बैरागी ने बादशाह से ये क्यों कहा? जवाब जब बादशाह ने बैरागी से कहा कि उन्होंने भी कृष्ण लीला लिखी है और फिर देर तक वो बैरागी को कृष्ण जी के किस्से सुनाते रहे और बैरागी हैरत से उनको देखता रहा, आखिर उसने कहा आप तो कोई ज्ञानी पंडित मालूम होते हैं। सवाल नंबर 2 महाराज के माथे पर पसीना क्यों आ गया? जवाब जब बादशाह सुल्तान आलम वाजिद अली शाह ने अपने दीवान महाराजा बाल किशन से कहा कि हमने सुना है तुम 4 महीने तक हज़ारों साधुओं को अपने पास से खिलाते हो। ये सुनकर महाराजा के माथे पर पसीना आ गया। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि बादशाह की बात का क्या जवाब दें। सवाल नंबर 3 वाजिद अली शाह के इंतकाल के बाद बैरागी पर क्या गुजरी? जवाब वाजिद अली शाह के इंतकाल के बाद जब बैरागी को खबर मिली तो उसने खबर सुनकर कुछ नहीं बोला, लेकिन 3 दिन बाद तक वो अपनी कुटी से बाहर नहीं निकला। चौथे दिन चेलों ने देखा कि बैरागी मरा पड़ा है। और मश्क में आगे है इन लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। पहला है दिल खोलकर खर्च करना। इससे हमने एक जुमला बनाया है महाराजा बाल किशन हर साल साधुओं पर दिल खोलकर खर्च करते थे। दूसरा है डेरा डालना। हर साल हज़ारों साधु ऐश बाग में डेरा डाले रहते थे। आगे है तितर बितर होना। बादशाह को आता देख भीड़ तितर बितर हो गई। और नेक्स्ट है सहारा देना। हमें कमज़ोरों को सहारा देना चाहिए। और अगला है मोतियों की तरह चमकना। बादशाह का चेहरा मोतियों की तरह चमक रहा था। और आखिरी सवाल है इस कहानी से आपको क्या सबक मिलता है? मुख्तसर में बताएं। जवाब इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें तमाम मज़ाहिब और उनके मानने वालों की इज़्ज़त करनी चाहिए और सबसे अच्छे अखलाक के साथ पेश आना चाहिए।
اور بچوں اس طرح سے یہ سبق یہاں پہ ہو جاتا ہے کمپلیٹ، مکمل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ مددگار ثابت ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو لیسن پسند آیا تو ضرور سے اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے تمام دوستوں کے ساتھ، اور چینل پہ نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سے سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔